زمانۂ نبوت میں مکہ میں ایک بیوہ عورت اپنے 8 سال کے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک تھی۔ لوگوں کے گھر کا کام کر کے ہی اس کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے پاس آ کر سوال کیا کہ ماں، آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو بڑے اچھے اور نئے کپڑے پہنتی ہیں اور آپ پھٹے اور پرانے کپڑے پہنتی ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کی طرف بڑے پیار سے دیکھا اور کہا، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی ماں کے حالات کو سمجھ سکے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بولی، بیٹا تیرا باپ مر چکا ہے، تیری ماں بیوہ ہے اور تو یتیم ہے۔ لوگوں کے گھر کا کام کر کے جو کچھ ملتا ہے وہ سب تمہاری پرورش پر لگا دیا۔ اتنا کہہ کر ماں بہت روئی۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، ماں تمہاری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تمہارے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں بولی، بیٹا ابھی تم 8 سال کے ہو، کہاں سے لاؤ گے؟ بچہ بولا، میں چچا کے پاس جاؤں گا اور ان سے چادر مانگ لوں گا۔ ماں بولی، بیٹا انہوں نے تو خود تمہارے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ کہاں تمہاری سنیں گے؟ بچہ بولا، میں ان سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، بس میری ماں کے لیے ایک چادر دے دیجیے۔ بچہ اپنی ماں کو راضی کر کے چچا سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے چچا اپنی ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ بچے نے جواب دیا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں یہاں آپ سے اپنی ماں کے لیے ایک چادر لینے آیا ہوں۔ اس آدمی نے بچے کی بات سنی تو زور سے ہنسا اور بچے کا مذاق اڑانے لگا اور اسے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ بچہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک راہگیر ملا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا بچے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ اس راہگیر نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے تم اپنی ماں کے لیے چادر مانگ لینا، وہ تمہیں دے دیں گے۔ بچہ یہ سن کے بڑا خوش ہوا اور اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، میں نے تمہیں چچا کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ بچے نے کہا، اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ماں نے کہا، نہیں، ان کے پاس مت جانا، وہ جادوگر ہیں، اور نہ ہی اس گھر میں ان کا نام لینا۔ بچہ ضد پر اڑ گیا اور بار بار ان سے ملنے کی اجازت مانگنے لگا۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ اگلے دن بچہ تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے خانہ کعبہ کے پاس گیا تو وہاں اس نے بہت سے لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا، لیکن کسی سے ان کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس نے ایک شخص کو دیکھا جو خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ بچہ ان کو دیکھتے سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آپ کے پاس گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا نام پکارا۔ آپ نے سر اٹھا کر اس بچے کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ بچے نے بتایا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ پھر مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 8 سال کے بچے کی بات سنی اور اسے گلے سے لگا کر روتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر دے دی اور فرمایا، یہ لو، اس سے اپنی ماں کو دے دینا، اور اس کے بعد بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کا حسن سلوک کہ آپ یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا کون ہے، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی کتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی جیسے اخلاق عطا فرمائے۔